اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر مالیگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، مالیگاؤں میں بھی بڑھتے جرائم، کرائم اور خاص طور سے بڑھتی آتمہتیا، خودکشی اور بڑھتے نشہ کو لے کر علماء کرام فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اب باقاعدہ اس کے روک تھام کے لیے اصلاح معاشرہ کمیٹیوں کا انعقاد بھی عمل میں آ رہا ہے اور کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہے۔ اسی کو لے کر مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں وہاں مالیگاؤں شہر میں بڑھ رہے کرائم کو روکنے کے لیے ایک میٹنگ لی گئی، اور بڑھتا نشہ، بڑھتی آتمہتیا کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برائیوں کو ہوتا دیکھیں تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکیں، یہ دونوں بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل سے اس سے برا تو کہے۔ تو خیر، یہ ایک اچھی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ الحمدللہ 2 سال پہلے ہم نے یہ مہم چلائی تھی جو کافی کامیاب رہی، اور پھر اس مہم میں ہم نے بڑھتی آتمہتیا کو بھی شامل کر دیا، کیونکہ جلگاؤں شہر میں بھی ان 6 مہینوں میں 26 آتمہتیا کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ اہل ایمان میں پہلے ایک دور تھا کہ مسلمان فاقے پر فاقہ آ جائے، بھوکا مرے، مگر وہ آتمہتیا خودکشی کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا، لیکن آج ایمان والا بھی ڈپریشن کا، نا امیدی، مایوسی کا شکار ہو کر آتمہتیا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تھوڑا سا ٹینشن آیا، گھریلو معاملے میں خرابی آئی تو عورتیں بھی لٹک جا رہی ہے، مر جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی غلط ہے اور اس کی بڑی سزا ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اس گناہ کو روکنے کے لیے آپ کا ہمارا فرض ہم پر ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے کام کریں۔ تو مالیگاؤں شہر سے خبر آ رہی کہ مولانا عمرین رحمانی صاحب اور کچھ لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے، وہ کام کرے گی اس پر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے خود جلگاؤں شہر میں اسی مہینے کی 25 تاریخ کو، یعنی آج سے 13-14 دن کے بعد، ہم نے خود ایک جمعیت علماء کا میں ذمہ دار ہوں، میں نے خود یہاں پر ایک بڑا پروگرام جمعیت علماء کے بینر تلے رکھا ہے، جس میں نے ایک بالی ووڈ کے اداکار عارف خان، جن کو اللہ نے ہدایت دیا اور ابھی وہ دین کے بڑے داعی بن چکے ہیں، میں نے ان کو یہاں پر بلایا ہوں، ان کا بھی بیان ہوگا۔ اور پھر دوسرے دن، پہلے دن 25 تاریخ کو 7 سے لے کر رات کے 10 بجے تک کے عوام میں رہے گا پروگرام، اقرا کالج کے گراؤنڈ پر، مہرون اقرا کالج اقصی نگر میں، اقصی مسجد کے بازو میں۔ اور 26 تاریخ کو دوسرے دن صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک کالج کے بیٹے اور کالج کی بیٹیوں میں ان میں بھی ایک اہم اصلاحی بیان ہوگا۔ تو اس کی کوشش ہر آدمی کریں اور ان پروگرامز میں شامل رہے، شرکت کریں، ساتھ دیں۔
آئرہ دوسری خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ مالیگاؤں سے آ رہی ہے. جی ہاں, باقاعدہ علماء کرام بڑھتی ہوئی آتم ہتیا اور خودکشی کو لے کر تحریک چلا رہے ہیں اور علماء کرام مسجدوں میں بھی بیان کر رہے ہیں. اس ہفتے بھی میں نے خود یہاں پر عیدگاہ میں بیان کیا تھا. اور مالیگاؤں سے خبر آ رہی ہے کہ مفتی محمد عامر یاسین ملی, ان کا بھی خطاب ہوا, اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آتم ہتیا خودکشی کرنا حرام ہے اور بڑا خطرناک سنگین گناہ ہے, ان کا بھی ایک تفصیلی بیان ہوا ہے. اس کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ایک آتم ہتیا کا بھی مسلمان, خاص طور سے اہل ایمان میں جو آتم ہتیا اور خودکشی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکنے کے لیے علماء کرام کے اس مشن میں ساتھ دیں. آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ ناسک شہر کی کچھ خاص خبروں پر. جی ہاں, اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے, ناسک وبھاگ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ناسک وبھاگ اور ناسک شہر کی اگر بات کریں, بلکہ پورے اتر مہاراشٹر کی بات کریں تو یہ پورے اتر مہاراشٹر کے ناسک سے لے کر جلگاؤں تک کی یہ خبر آ رہی ہے کہ گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ نہ لگانے کی بنیاد سے سڑک حادثات میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور موت کا آنکڑا بھی بڑھ گیا ہے. 3 سال میں خبریں آ رہی ہے کہ صرف اس وجہ سے 3 سال میں 2446 لوگوں کی موت ہوئی ہے. پرشاسن نے اس میں سخت قدم اٹھانا چاہیے. لوگوں کا ایسا ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے کیونکہ اب یہ حادثات بڑھ رہے ہیں. ویسے آپ سائرس مستری کی موت کے بعد جو معاملہ ہوا ہے, کیونکہ سائرس مستری ایک بڑے آدمی مرے ہیں, تو وزیر اعظم سے لے کر سب لوگوں نے شردھانجلی پیش کی اور ان کی موت کے بعد یہ سیٹ بیلٹ والا مدعا اب زیادہ اچھل گیا ہے کیونکہ سائرس مستری کی موت پر سب کو فکر ہے. ایسے کتنے مر گئے آج تک کے کسی کو فکر نہیں ہوئی تھی. آئیے ناظرین, ایسی ناسک کی ایک بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, بھاجپا نیتا چترا واگ نے ایک سنگین, ایک گمبھیر مسئلے کی جانچ کی مانگ کی ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑی خبریں آئی تھی کہ ناسک ضلع سے تقریباً 7 بچے غائب ہوئے ہیں اور آج کل ابھی سوشل میڈیا پر بچوں کے اٹھانے کی, غائب کرنے کی اور بچوں کو کسی طریقے سے لے جانے والوں کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے. تو 7 بچوں کے غائب ہونے کی جو گھٹنا ناسک میں ہوئی تھی یہ کافی چرچا میں تھی. اب کہا جا رہا ہے کہ اس گھٹنا سے پردہ اٹھ رہا ہے, پشو چرانے والوں کا کرتیہ سامنے آ رہا ہے. بھاجپا نیتا چترا واگ نے پوری جانچ کی مانگ کی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ مکھیہ منتری اور اپ مکھیہ منتری مہاراشٹر نے اس کا سنجان لیتے ہوئے کڑی طریقے سے جانچ کے آدیش دیے ہیں اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو لے کر پردہ فاش ہونا چاہیے اور یہ کیا چل رہا ہے, کون لوگ ہیں, ان کا پردہ اٹھنا چاہیے. سارے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر. اس وقت پہلی بڑی خبر دھولیا سے ہمارے نمائندہ مولانا شکیل صاحب قاسمی اور یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا میں جمعیت علماء ارشد مدنی دھولیا کی جانب سے 16 وکلاء 16 ایڈوکیٹس کا زوردار انداز میں استقبال کیا گیا. ان کا ستکار و سمان, ان کا اعزاز کیا گیا اور اس میں ایڈوکیٹ اشفاق شیخ کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ایک ایسی تحریک, ایک ایسی تنظیم ہے جو ہر موڑ پر امت کی مدد کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے اور امت کے کامیاب ہونے والے بچے, اسٹوڈنٹس, طلباء کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے یا الگ الگ میدان میں خدمات انجام دینے والوں کا بھی استقبال, ستکار و سمان کر کے ان کی حوصلہ افزائی کا کام جمعیت علماء کرتی ہے. ایک بڑی تنظیم ہے. تو جمعیت علماء ارشد مدنی دھولیا کی جانب سے باقاعدہ 16 وکلاء کا استقبال کیا گیا. اس پروگرام میں مولوی شکیل احمد قاسمی, شوال امین صاحب, یوسف رضا, المعروف پاپا سر, یہ تمام لوگ اس موقع پر موجود رہے اور ایک شاندار تقریب ہوئی جس کی نظامت ایاز احمد ایاز صاحب نے اپنے منفرد انداز میں فرمائی. اور اس شاندار تقریب کی جو دفتر مدرسہ سراج العلوم مرکز مسجد مولوی گنج میں یہ تقریب ہوئی, اس شاندار تقریب کی صدارت ادھیکشتا ایڈوکیٹ شیخ اشفاق صاحب, رکن کمیٹی قانونی کمیٹی جمعیت علماء ارشد مدنی نے اس پروگرام کی صدارت فرمائی. اور خاص بات, ان 16 میں سے
वकीलों में 3 वकला जो लड़कियां हैं, उन्होंने कहा हम लोगों का नाम न बताया जाए, तो उनका इस्तकबाल फिलहाल इस प्रोग्राम में नहीं किया गया, लेकिन जमीयत उलमा उनकी भी हौसला अफजाई का काम कर रही है। आइए नाज़रीन, ऐसी धूलिया की एक और बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आज यानी 12 सितंबर को शाम 6 बजे एक कार्यक्रम धूलिया शहर में होने जा रहा है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले आज इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। महाराष्ट्र प्रांतीय तैलिक महासभा के वरिष्ठ नेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले आज शाम 6 बजे धूलिया के इस प्रोग्राम में शरीक होने जा रहे हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त बात करते हैं अब डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। इस वक्त पहली बड़ी खबर जलगांव शहर की आ रही है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोग्राम में मौजूद था। जी हाँ, गुज़िश्ता कल यानी 11 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मुस्लिम कब्रिस्तान और ईदगाह ट्रस्ट की आम बैठक हुई, जिसमें एक मत से यानी मुत्तफका तौर पर मुत्तफका राय से 15 किस्म के प्रस्ताव पारित हुए हैं और तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। और किस तरीके से ईदगाह ट्रस्ट जलगांव शहर की एक बड़ी ट्रस्ट है और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका है, उसमें यूँ समझिए कि सैकड़ों दुकानें हैं और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कारोबार है ईदगाह ट्रस्ट का और जलगांव शहर की बड़ी ट्रस्ट है। तो इसमें बाकायदा गुज़िश्ता कल ट्रस्ट के जितने सभासद थे वो तमाम की तमाम शरीक रहे, ट्रस्ट के पूरे जिम्मेदारान शरीक रहे और सारी, चाहे वो कब्र खोदने वाले से लेकर और कब्र के मसाइल, बरगों के मसाइल से लेकर कॉम्प्लेक्स के मसाइल, दुकानों के मसाइल, अतिक्रमण के मसाइल, ऐसी तमाम चीज़ों पर खुलकर बहस हुई और 15 अहम प्रस्ताव वहां पर गुज़िश्ता कल मंजूर किए गए। ट्रस्ट के सदर जनाब मोहतरम अब्दुल वहाब मलिक साहब, ऐसी सचिव जनाब फारूक शेख साहब और अनीस शाह, अशफाक बागबान, अब्दुल अजीज सालार साहब और तमाम के तमाम इसमें मौजूद रहे। रिजवान खाटी के ऐसे ही रईस पटेल साहब और मजहर पठान साहब, ऐसे सभी लोग मौजूद रहे। मैं सबका नाम तो गिनवा नहीं पाऊंगा कैमरे के सामने इतनी स्पीड में। और ऐसे ही इधर सामने पब्लिक में भी, सदस्य में भी तमाम पार्टियों के जिम्मेदार भी मौजूद रहे और जिया बागवान, रियाज बागवान, अहमद सर, इधर से अंजुम सर नजर आए, वहाँ पर सलीम इनामदार, वसीम भाई और नाजिम भाई, ये तमाम के तमाम मौजूद रहे और सब ने अपनी बात खुलकर रखी, सवालात किए, इत्मीनान से उसके जवाबात भी दिए गए। मैं जितनी देर बैठा रहा उसमें मैंने एक अहम बात सुनी कि वहाँ पर फारूक शेख साहब ने इस बात का खुलकर तस्करा किया कि हम अपनी बॉडी में बाकायदा हर शोबे के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो मुफ्तियान में और ऐसे ही सरकारी आला अधिकारी में जो रिटायरमेंट हुए हैं या डॉक्टरों में, वकीलों में, जो हमारे लिए काम के हो सकते हैं और हम अपने कामों को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम बाकायदा कॉप में या किसी तरीके से उनको शामिल करेंगे ताकि ट्रस्ट का काम और ज़्यादा आगे बढ़ सके और कौम का भला हो सके। आइए नाज़रीन, जलगांव ज़िले की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जलगांव ज़िले के तोंडापुर में एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ जुल्म और बदसलूकी का जो मामला सामने आ रहा था, इसको लेकर मैंने 4-5 दिन तक इस खबर को नहीं दिखाया क्योंकि अभी इसकी तहकीक शुरू है और एसपी साहब ने भी बाकायदा इसको लेकर बयान दिया है और इसकी इंक्वायरी हो रही है और कड़े अंदाज में होनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर अभी खबर ये आ रही है कि बाकायदा ये जो कुछ भी मामला हुआ है जुल्म का, बदसलूकी का बेटी के साथ में, क्योंकि वो मुस्लिम समाज की एक बेटी बताई जा रही है, इसको लेकर अब बाकायदा जलगांव से जिम्मेदारान तोंडापुर पहुँचे हैं। जनाब मोहतरम फारूक शेख साहब के साथ भी मजहर पठान वगैरह और एक पूरा ग्रुप, शाहिद मेंबर वगैरह, ये सब वहाँ पर पहुँचे। पहला ग्रुप ये भी पहुँचा, उन्होंने वहाँ पर जाकर रिश्तेदारों से मुलाकात की। ऐसे ही फिर अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, तोंडापुर में इनकी बाकायदा स्कूल भी चलती है, हाई स्कूल भी वहाँ पर जारी है, तो ये भी पूरा ग्रुप पहुँचा। कहने का मतलब ये कि जलगांव शहर के जिम्मेदारान बाकायदा वहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेटी को इंसाफ मिले और इस मामले में इसकी पूरी सही अंदाज में इंक्वायरी जांच की जाए और अगर कोई मामला निकलता है तो पॉस्को समेत तशद्दुद और शदीद मारपीट की दफात के तहत मुलज़िमीन को गिरफ्तार करके उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा मुस्लिम डेलीगेशंस ने डिमांड किया है। ऐसी जलगांव शहर की एक
بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل دیویا مراٹھی جو ایک بڑا پیپر ہے مہاراشٹر کا بھی، خاص طور سے ملک کا بڑا پیپر ہے، لیکن مہاراشٹر میں جلگاؤں میں 11 سال مکمل ہونے پر گزشتہ کل دیویا مراٹھی کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں دیویا مراٹھی کے تمام ذمہ داران موجود تھے اور جلگاؤں شہر کے تقریباً ہر شعبے، ہر ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، ٹیچرز ہو، پترکار بندھو ہو، سماج سیوک ہو، ان تمام نے جا کر دیویا مراٹھی کے ذمہ داروں کو 11 سال مکمل ہونے پر انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں، اور اسی لیے ہم بھی باقاعدہ جناب سریش اجینوال سر صاحب جو وائس آف میڈیا کے ہمارے ضلع ادھیکش ہے اور میں وائس آف میڈیا کا اپادھیکش ہوں، میں اور سریش اجینوال صاحب ہماری ٹیم نے بھی باقاعدہ دیویا مراٹھی کے ان تمام ذمہ داروں سے ملاقات کی اور 11 سال مکمل ہونے پر انہیں بدھائی دی اور شبھیچھا پیش کی. وہیں پر ہمارے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے MIDC کے ذمہ دار جناب شکارے صاحب بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں تشریف لائے. ایسے ہی مسلم عیدگاہ قبرستان سے اور منیار برادری کے ذمہ دار جناب محترم فاروق شیخ صاحب، انیس شاہ بھی وہاں پر آئے اور تمام لوگوں نے، کانگریس کے بھی اور بھی ادھیکاریوں کو میں نے دیکھا، ڈاکٹر الہاس پاٹل بھی وہاں موجود تھے. تمام لوگوں نے دیویا مراٹھی کے تمام ذمہ داروں کو 11 سال مکمل ہونے پر دل کی گہرائیوں سے بدھائی پیش کی. آئیے ناظرین، ایسی جلگاؤں شہر کی ایک اور خبر آ رہی ہے. جی ہاں، جلگاؤں شہر میں ملتانی برادری کے ہمارے جناب آصف خان ملتانی گزشتہ کل بعد نماز عصر عیدگاہ کمپلیکس میں آصف خان ملتانی کے الخدمت حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا افتتاح میرے ہاتھوں، الحاج عبدالکریم سالار صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا. اس موقع پر ملتانی برادری کے بھی تمام ذمہ داران وہاں پر موجود رہے اور تمام نے خوب دعائیں دی. الحاج عبدالکریم سالار صاحب، ہم نے تمام نے امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ آصف خان ملتانی حج عمرہ کے لائن سے ایمانداری کے ساتھ خدمات انجام دیں گے. اس موقع پر آصف ملتانی نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ اس ٹور کا نام بھی الخدمت ہے اور خدمت کی غرض سے ہی انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. آئیے ناظرین، جلگاؤں ضلع کی اور جلگاؤں شہر کی بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ گنپتی وسرجن کے دن ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کے مہرون میں جلگاؤں کی میئر جے شری مہاجن کے گھر پر حملہ، ایسی خبریں کافی وائرل ہوئی اور اب اسی کو لے کر یہ خبریں آ رہی ہے کہ اس معاملے میں، یعنی حملے کے معاملے میں 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. جلگاؤں کی میئر مہاپور جے شری مہاجن کے گھر پر نامعلوم لوگوں کے حملے کے واقعے جمعرات کی رات مہرون علاقے میں رات 11 بجے پیش آیا. یہ الزام لگایا گیا ہے کہ کارکنوں نے مہاجن کے گھر پر جلتے ہوئے ستلی بم اور پتھر پھینکے اور کار کی کھڑکیاں بھی توڑ دی، ایسا الزام ہے. اس معاملے میں بتایا جا رہا ہے کہ رات کو 4 کارکنوں کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو.